بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ سبھی کو ارمغان اردو چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ہمارے ادب کو قومی آزادی کی تحریک کی ترجمانی کرنی چاہیے، اسے سامراجیوں اور ظلم کرنے والے امیروں کی مخالفت کرنا چاہیے، اسے مزدوروں اور کسانوں اور تمام مظلوم انسان کی طرفداری اور حمایت کرنا چاہیے۔ اس میں عوام کے دکھ سکھ، ان کی بہترین خواہشوں اور تمناؤں کا اظہار اس طرح کرنا چاہیے جس سے ان کی انقلابی قوت میں اضافہ ہو اور وہ متحدہ و منظم ہو کر اپنی جدوجہد کو کامیاب بنا سکے۔ ترقی پسند ادیبوں کے جلسے میں یہ باتیں کس نے اپنی تقریر میں کہی تھی؟ جی دوستو، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا آپ کا اے آپشن، مولانا حضرت موہانی۔ حضرت موہانی کی پیدائش 1880 عیسوی کو مہان میں ہوئی ہے اور وفات 1951 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ فٹافٹ ذکر کر لیتے ہیں۔ مولوی عبدالحق 1870 سے 1961 والے ہیں۔ سجاد ظہیر کی پیدائش کے بارے میں بات کریں دوستو، تو سجاد ظہیر جو ہے یہ پیدا ہوئے تھے سجاد ظہیر 1905 عیسوی کو 1905 عیسوی کو یہ پیدا ہوئے ہیں لکھنؤ میں۔ کہیں سجاد ظہیر کی پیدائش جو ہے 1899 بھی آتا ہے، تو اسے ذہن میں رکھیے گا۔ اور وفات جو سجاد ظہیر کی 1973 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اختر حسین رائے پوری کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو اختر حسین رائے پوری 1912 عیسوی کو پیدا ہوئے ہیں راجپور میں، اور وفات 1992 عیسوی کو ہوئی ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ رباعی کے دیگر دو نام کیا ہیں بتائیے گا؟ جی تو آپ کو معلوم ہوگا رباعی کے دیگر دو نام دو بیتی اور ترانہ ہے۔ صحیح جواب پہلا ہو جائے گا۔ اگلا سوال، درج ذیل ابیات کس مثنوی سے لیے گئے ہیں؟ پھر نہ جو وطن کا مدعا ہے، اب صفحے پہ یوں قلم پھرا ہے، کہنے لگی وہ مراد پائی، بولا وہ جو یہاں سے ہو رہائی۔ جی بتائیے گا یہ کس مثنوی سے لیا گیا ہے؟ جی تو یہ مثنوی گلزار نسیم کا حصہ ہے۔ یہ شعر جو ہے مثنوی گلزار نسیم میں آیا ہے۔ مثنوی گلزار نسیم کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا یہ 1839 عیسوی میں لکھی گئی ہے، اور یہ مثنوی پہلی بار 1844 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ اگلا سوال، محمد حسین آزاد نے نظم شب قدر انجمن پنجاب کے کس جلسے میں پیش کی تھی؟ جی تو صحیح جواب 19 اپریل 1874 عیسوی ہو جائے گا۔ مولانا محمد حسین آزاد نے نظم شب قدر جو ہے انجمن پنجاب کے جلسے میں 19 اپریل 1874 عیسوی میں پیش کی تھی۔ آزاد کی پیدائش 1830 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے، اور وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں۔ چلیے اگلا سوال، نظم آدمی نامہ بتائیے گا کس ہیئت میں لکھی گئی ہے؟ جی تو نظم آدمی نامہ کی حیثیت جو ہے وہ ہو جائے گا آپ کا مخمس۔ تیسرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ نذیر اکبر آبادی کے داخل نصاب 3 نظمیں ہیں، آدمی نامہ، بنجارہ اور مفلسی، اور یہ تینوں نظمیں جو ہیں یہ مخمس کی حیثیت میں لکھی گئی ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر جو ہے آپ کا مخمس ہو جائے گا، جس میں 5 ہوتے ہیں اسی کو کہتے ہیں مخمس۔ چلیے سوال نمبر 6 کا جواب دیجیے گا۔ نظم شعاع امید کو شاعر نے کتنے ذیلی حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا نظم شعاع امید کے مصنف کون ہیں؟ جی تو نظم شعاع امید جو ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ UGC نیٹ کے نصاب میں شامل یہ نظم ہے شعاع امید، اور یہ علامہ اقبال کے مجموعہ ضرب کلیم میں شامل ہے۔ ضرب کلیم میں یہ شامل ہے، اور ضرب کلیم شائع کب ہوا دوستو؟ تو 1936 عیسوی کو یہ شائع ہوا ہے۔
اس کے علاوہ علامہ اقبال کی 4 نظمیں اور ہیں جو UGC نیٹ کے نصاب میں شامل ہیں، جیسے کہ لیکن خدا کے حضور میں، ذوق و شوق، اس کے علاوہ لالۂ صحرائی اور بھی ایک نظم ہے۔ تو یہ 4 جو نظمیں ہیں ان کے مجموعہ بال جبرائیل میں شامل ہیں، بال جبرائیل میں شامل ہیں۔ لیکن صرف یہ ایک نظم جو ہے شعاع امید یہ آپ کے ضرب کلیم میں شامل ہے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا۔ مابعد جدیدیت سیرت سے لیک دینے، فارمولے وضع کرنے یا تخلیق کار کے لیے ہدایت نامے جاری کرنے کا فلسفہ ہے ہی نہیں۔ یہ خیال بتائیے گا دوستو کن کا ہے؟ جی تو یہ کیا خیال ہے؟ گوپی چند نرنگ۔ گوپی چند نرنگ کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو گوپی چند نرنگ جو ہیں یہ پیدا ہوئے تھے 1931 عیسوی کو، 11 فروری 1931 عیسوی کو بلوچستان میں، اور ان کا انتقال 2022 عیسوی کو جو ہے امریکہ میں ہوا ہے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا۔ عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو، ہجرت میں لذت طلب، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ یہ اشعار کس نظم سے لیے گئے ہیں بتائیے گا؟ یہ علامہ اقبال کے یہ نظم گریز چھوڑ کر یہ سبھی علامہ اقبال کے نظم ہیں۔ تو یہ نظم جو ہے دوستو لیے گئے ہیں ذوق و شوق۔ آپ کو معلوم ہوگا نظم ذوق و شوق کے اکثر اشعار جو ہیں فلسطین میں لکھے گئے ہیں۔ فلسطین میں اس کے دیباچے میں خود انہوں نے علامہ اقبال صاحب نے لکھا ہے کہ نظم ذوق و شوق کے اشعار جو ہے فلسطین میں لکھے گئے ہیں، اور یہ نظم جو ہے اسی سے اخذ ہے۔ یہ جو شعر ہے نظم ذوق و شوق سے اخذ کیا گیا ہے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا۔ ذہن نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، آیا ہو خامے سے تحریر نغمہ جائے سریر۔ مندرجہ بالا شعر کا تعلق قصیدے کے کس جز سے ہے؟ جی تو یہ شعر ہے تشبیب۔ ذہن نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، آیا ہو خامے سے نغمہ جائے سریر۔ یہ کن کا ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ ہے آپ کے شیخ محمد ابراہیم ذوق کا۔ بہادر شاہ ظفر کی بیماری سے صحتیابی پر انہوں نے اسے پیش کیا تھا۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا۔ حلقہ ارباب ذوق کا قیام کب عمل میں آئے گا بتائیے گا؟ جی تو یاد رکھیے گا حلقہ ارباب ذوق کا قیام 1939 عیسوی میں نصیر احمد جامعی کے گھر پر عمل میں آیا تھا، نصیر احمد جامعی۔ چلیے سوال 11 دیکھیے گا۔ دو غزلہ ان میں سے کسے کہا جاتا ہے بتائیے گا؟ دو غزلہ کسے کہتے ہیں؟ مختلف وزن اور مختلف ردیف میں کہی گئی دو غزلیں، یا تین اشعار کی دو مختلف وزن غزلیں، یا ایسی غزل جس کے اشعار تعداد کے لحاظ سے جفت ہوں یعنی 2 سے تقسیم ہو جائیں، اور یا پھر ایسی غزل جسے مکمل کرنے کے بعد شاعر نے اسی زمین اور اسی ردیف و قافیہ میں نئے مطلع کے ساتھ مزید اشعار کہے ہوں۔ جی تو صحیح جواب آپ کا ڈی آپشن ہو جائے گا، ایسی غزل جسے مکمل کرنے کے بعد شاعر نے اسی زمین اور اسی ردیف و قافیہ میں نئے مطلع کے ساتھ مزید اشعار کیے ہوں۔ چلیے اگلا سوال۔ ترقی پسند مصنفین کی دوسری کل ہند کانفرنس کب اور کس شہر میں منعقد ہوئی تھی؟ جی تو یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا، پہلی جو ہے کہاں ہوئی تھی؟ تو لکھنؤ میں ہوئی تھی 1936 عیسوی میں، جس کی صدارت منشی پریم چند نے کی تھی۔ اس کے بعد دوسری کانفرنس کلکتہ میں 1938 عیسوی کو ہوئی، تو اس کا صحیح جواب آپ کا یہ آپشن ہو جائے گا دوستوں۔ چلیے سوال نمبر 13 ہے۔ لندن میں ہندوستانی ترقی پسند ادیبوں کے پہلے مینیفیسٹو پر کتنے ادیبوں نے دستخط کیے تھے؟ یہ بھی سوال بہت زیادہ پوچھا گیا ہے، تو اس کا صحیح جواب 6 ہو جائے گا، اور آپ مجھے کمنٹ میں لکھ کر بتائیں گے کون 6 لوگ تھے۔ چلیے اگلا سوال۔ ان میں شوکت سبزواری کی کتاب بتائیے گا کون سی ہے؟ ہندوستانی لسانیات زبان اور علم زبان، اردو لسانیات رفع مقدمہ تاریخ زبان اردو۔ جی تو شوکت سبزواری والا کتاب اردو لسانیات ہو جائے گا۔ ہندوستانی لسانیات محی الدین قادری زور کا ہے، زبان اور علم زبان عبد القادر سرودی کا ہے، مقدمہ تاریخ زبان اردو مسعود حسین خان کا ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا۔
غزل کے نقطۂ آغاز اور نقطۂ اختتام سے متعلق ذیل میں کون سی بات درست ہے بتائیے گا۔ جی تو 2 بیان آپ کا درست ہو جائے گا، بی آپشن مطلع اور مقطع۔ چلیے اگلا سوال، درج ذیل میں سے غالب کا شعر کون سا ہے بتائیے گا۔ جی تو دوستو غالب کا شعر ہے، فرصت کاروبار شوق کسے، ذوق نظارہ جمال کہاں۔ ڈی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال، کس علم میں ہم کسی زبان میں استعمال ہونے والی اہم اور تفاعلی آوازوں کا تعین کرتے ہیں؟ تو وہ ہے فونیمیات۔ فونیمیات میں ہم کسی زبان میں استعمال ہونے والے اہم اور تفاعلی آواز کا تعین کرتے ہیں، فونیمیات اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال، دل ہے تو دھڑکنے کا بہانہ کوئی ڈھونڈے، پتھر کی طرح بے حس و بے جان سا کیوں ہے۔ اس شعر میں بتائیے گا کون سی خصوصیت پائی جا رہی ہے۔ جی دوستو تو اس شعر میں تشبیہ اور استفہامیہ انداز ہے۔ اگلا سوال، کلیات میر پہلی بار کب اور کہاں سے شائع ہوا تھا؟ جی دوستو تو کلیات میر پہلی بار کلکتہ سے 1811 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ آج کا آخری سوال دیکھیے گا، اس کے بعد کچھ جنرل سوالوں کو حل کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں یہ جنرل سوالات بھی آپ کے UGC نیٹ امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو سوال نمبر 20 کا صحیح جواب بتائیے گا مجھے۔ جی دوستو تو سوال نمبر 20 کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا آپ کا پہلا۔ برج بھاشا ادبی لباس میں سب سے پہلے 16ویں صدی عیسوی میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ صحیح جواب آپ کا یہ آپشن ہو جائے گا۔ اب ہم جنرل سوالات کو حل کر لیتے ہیں۔ تو دوستو پہلا سوال ہے، ایک کتاب ہے، بہت ہی مشہور کتاب ہے، اردو ناول کی تنقیدی تاریخ۔ اردو ناول کی تنقیدی تاریخ، اسے بالکل آپ نے اسکپ نہیں کرنا دوستو، بہت ہی امپورٹنٹ یہ سیشن ہے۔ جتنا میں یہاں ابھی جنرل سوالات آپ کو کرا رہا ہوں یہ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کے UGC نیٹ امتحان کے لیے، تو بالکل آپ نے اسکپ نہیں کرنا اسے۔ تو یہ بتائیے گا اردو ناول کی تنقیدی تاریخ کس کتاب ہے؟ ایک اور کتاب ہے اردو ناول کی تاریخ و تنقید۔ یہ کتاب بتائیے گا مجھے کن کا ہے۔ یہ تو اردو ناول کی تنقیدی تاریخ ہو گیا، لیکن یہ بتائیے گا اردو ناول کی تاریخ اور تنقید کن کے ہے۔ تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اردو ناول کی تنقیدی تاریخ جو ہے یہ احسن فاروقی کا ہے۔ کن کا ہے دوستو؟ تو احسن فاروقی، ٹھیک ہے۔ اردو ناول کی تنقیدی تاریخ احسن فاروقی کی کتاب ہے، اور اردو ناول کی تاریخ اور تنقید یہ کتاب ہے آپ کی علی عباس حسینی کا، علی عباس حسینی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں کتابیں امپورٹنٹ ہیں، آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے۔ اردو ناول کی تنقیدی تاریخ احسن فاروقی، اور اردو ناول کی تاریخ اور تنقید علی عباس حسینی۔ چلیے اگلا سوال کا جواب دیجیے گا، کس تحریک کے دوران اردو میں صنف ناول کا آغاز ہوا ہے؟
صنف ناول کا آغاز آپ نے بتانا ہے کس تحریک کے دوران ہوا ہے. آپ کے پاس آپشن ہے رومانوی تحریک، علی گڑھ، ترقی پسند. یہ تین آپشن آپ کے پاس، رومانوی، علی گڑھ اور ترقی پسند. جی تو علی گڑھ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. جو ہے علی گڑھ تحریک کے دوران جو ہے دوستو اردو میں صنف ناول کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوا. اردو کے پہلے ناول نگار آپ کو معلوم ہوگا ڈپٹی نذیر احمد ہیں، جنہوں نے اردو کا پہلا ناول میرات العروس 1869 میں تحریر کیا تھا. چلیے اگلا سوال کا جواب دیجیے گا. کس نے اردو ناول کی چلیے چھوڑیے، کس کے کلام کا نشاتیہ رنگ ہمیں فارسی شاعر حافظ کی یاد دلاتا ہے؟ کس کے کلام کا نشاتیہ رنگ دوستو، کس کے کلام کا نشاتیہ رنگ ہمیں فارسی شاعر حافظ کی یاد دلاتا ہے؟ فارسی شاعر ہیں حافظ، تو بتائیے گا کس کے کلام کا نشاتیہ رنگ فارسی شاعر حافظ کی یاد دلاتا ہے؟ آپ کے پاس آپشن ہے دوستو جگر، جگر کے علاوہ ہو جائیں گے اصغر صاحب، اس کے علاوہ مجروح اور پھر حسرت پکڑ لیجئے. تو بتائیے گا ان میں سے کس کے کلام کا نشاتیہ رنگ حافظ جو ہیں فارسی شاعر حافظ جو ہے ان کی یاد دلاتا ہے؟ جی تو صحیح جواب اصغر گونڈوی ہو جائے گا. اصغر گونڈوی کے کلام کا نشاتیہ رنگ فارسی شاعر حافظ کی یاد دلاتا ہے. اصغر گونڈوی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. چلیے اگلا سوال کا جواب بتائیے گا. گل ہائے پریشاں اور بزم زندگی رنگ شاعری، یہ دونوں تصانیف کن کی ہیں؟ گل ہائے پریشاں اور بزم زندگی رنگ شاعری، بزم زندگی رنگ شاعری. گل ہائے پریشاں، بزم زندگی اور رنگ شاعری، یہ بتائیے گا کن کی کتاب ہے؟ آپ کے پاس آپشن ہے آزاد، اس کے علاوہ شبلی، اس کے علاوہ دوستوں شبلی کے علاوہ جو ہے مجروح اور پھر فراق گورکھپوری. تو یہ بتائیے گا گل ہائے پریشاں اور بزم زندگی رنگ شاعری یہ کن کی کتابیں ہیں، ان کی تصانیف ہیں؟ جی دوستو تو یہ ہیں آپ کے فراق گورکھپوری کے. گل ہائے پریشاں اور بزم زندگی رنگ شاعری فراق گورکھپوری کے ہیں. چلیے اگلا سوال. غالب کا وہ کون سا خطوط کا مجموعہ ہے جس میں اردو زبان میں فارسی قواعد ہے؟ اردو زبان میں فارسی قواعد ہیں، بتائیے گا غالب کو کون سا مجموعہ ہے جس میں اردو زبان میں فارسی قواعد ہے؟ آپ کے پاس آپشن ہے نکات غالب، دوسرا آپشن ہے دوستوں نادرات غالب، اور تیسرا آپشن ہے رقعات غالب. بتائیے گا غالب کو کون سا ان میں سے مجموعہ کلام ہے جس میں اردو زبان میں فارسی قواعد لکھے گئے؟ تو اردو زبان میں دوستو فارسی قواعد نکات غالب میں لکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح جواب آپ کا نکات غالب ہو جائے گا. چلیے دوستو اگلا سوال کا جواب بتائیے گا. ولی نے ایک زبان کو دوسری زبان سے
ایسا بھی معلوم جوڑ لگایا کہ آج تک زمانے نے کئی پلٹے کھائے مگر پیبند میں جنبش نہیں آئی۔ یہ قول کن کا ہے؟ آپ کے پاس آپشن ہے شبلی، حالی، آزاد یا پھر مجنوں۔ جی تو یہ قول ہے مولانا محمد حسین آزاد کا۔ ولی نے ایک زبان کو دوسری زبان سے ایسا بھی معلوم جوڑ لگایا کہ آج تک زمانے نے کئی پلٹے کھائے مگر پیوند میں جنبش نہیں آئی، بقول مولانا محمد حسین آزاد۔ چلیے اگلا سوال کا جواب بتائیے گا۔ غالب کی وہ کون سی تصنیف ہے جس میں انگریزی افسروں کو اردو پڑھانے کے لیے لکھی گئی تھی؟ بہت ہی اچھا سوال ہے، سبھی لوگ آنسر کرنے کی کوشش کریں گے۔ غالب کی وہ کون سی کتاب ہے، کون سی تصنیف ہے جس میں انگریز افسروں کو اردو پڑھانے کے لیے لکھی گئی تھی؟ آپ کے پاس آپشن ہے نامہ غالب، دوسرا آپشن ہے انشائی غالب، تیسرا آپشن ہے نکات غالب۔ تو اسے صحیح جواب بتائیے گا۔ جی تو انشائی غالب اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ انشائی غالب کو وہ کتاب ہے جس میں انگریز افسروں کو اردو پڑھانے کے لیے لکھی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، غالب نے اسے انگریز افسروں کے لیے اردو پڑھانے کے لیے لکھا تھا، تو انشائی غالب اس کا صحیح جواب ہے۔ چلیے اگلا سوال۔ بھپتا ہے یہ انداز سخن میر کے اوپر، یہ قول بتائیے کن کا ہے؟ بھپتا ہے یہ انداز سخن میر کے اوپر، مصحفی ناسخ آبرو یا پھر داغ دہلوی؟ بھپتا ہے انداز سخن میر کے اوپر، جی تو غلام حمدانی مصحفی کا یہ قول ہے۔ غلام حمدانی مصحفی کا یہ قول ہے میر کے تعلق سے، بھپتا ہے یہ انداز سخن میر کے اوپر۔ چلیے آج کا آخری سوال کا جواب بتائیے گا۔ مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے، یہ قول کن کا ہے غالب کے تعلق سے؟ آپ کے پاس آپشن ہے رشید احمد صدیقی، آل احمد سرور یا پھر عبد الرحمن بجنوری۔ یہ آپ کے پاس تین آپشن ہیں۔ مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے، جی تو یہ عبد الرحمن بجنوری کا قول ہے۔ مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے بقول عبد الرحمن بجنوری۔ تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔